اشداء علی الکفار، ایمان خالص بنا۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی سب سے بڑا وصف یہی تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، شدت مقصود ہے۔ یار کمال ہو گئی۔ مسلم شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے سلام کہنا، یہ ذرا میری طرف متوجہ رہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتا ہے فلاں صوفی صاحب تمہیں سلام کہہ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا میرے سلام نہ دینا، کوئی سلام کا جواب نہ دینا۔ تم کیا کہتے ہیں؟ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا۔ صحابی کہتے ہیں میرے سلام نہ دینا۔ کیوں؟ کہ سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے کہ وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کو سلام کرنا ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ بدعتی کو ہم سلام کر سکتے نہیں۔ تو بھی ذرا اپنا بھی حساب کتاب کیتی ہے، تقریر نہ سن، تقریر عمل کے لیے کرنی ہوتی، سلام نہ دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صبح کی نماز کے ٹائم نکلے، صبح، اور صحابہ صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے جیسے آپ رمضان کی صبح پڑھتی، کیونکہ تہجد کا ماحول تھا۔ تو تہجد کا ماحول ہو تو اب بھی ہمارے نزدیک بھی یہی ہے، ہمارے امام بھی یہی کہتے ہیں کثرت جماعت مقصود ہے، علت وہ ہے۔ تو صحابہ اکثر تہجد پڑھتے، تو وہ اندھیرے میں نماز پڑھتے صبح سویرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر سے نکلے، جب دروازے سے باہر نکلے تو سامنے بندہ کھڑا تھا، صبح کی نماز، آپ اندازہ کریں، لگتا ہے کہ یہ بیچارہ رات کو نہیں سویا۔ میں کہا کون ہے؟ کہ ابو موسیٰ اشعری ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری یہ نبی کا صحابی ہے اور جلیل القدر صحابی۔ کہتے ہیں کیا ہوا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اہم؟ اس نے حضرت نہ پوچھو، خدا کی قسم میں نے عجیب کام دیکھا۔ صحابہ کی غیرت دیکھو، کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا مسجد میں چند صوفی بیٹھے ہیں، اور ایک ان کا بڑا بن کے کہتے اتنی دفعہ الحمدللہ کہو، اتنی دفعہ سبحان اللہ کہو، اتنی دفعہ اللہ اکبر کہو، اور وہ وہاں پورا جتھا بیٹھے اور ایک ڈرائیور بنا بیٹھے، ذکر کا ڈرائیور، وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اتنی دفعہ یوں کہو، یوں پوری طرز۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے پھر تم نے کیا کہا؟ کہتے حضرت میں تو سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں آپ باہر آئیں، آپ سے میں مسئلہ پوچھوں اور پھر مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں، پہلے تحقیق ہو جائے پھر میں بتاتا ہوں صوفیوں کو۔ تو ابن مسعود نے فرمایا اب وہ آئیں تو مجھے بتانا۔ وہ آئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری آ گئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی چل پڑے مسجد میں۔ سبحان اللہ، برداشت نہیں کیا اور آ کر وہاں خطاب کیا، بڑا لمبا خطاب ہے۔ فرمایا لوگوں، جو تم میں سے مجھے جانتا ہے تو میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، نہیں جانتا تو سمجھے میں وہ صحابی ہوں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا سامان میرے حوالے ہوتا تھا، انزا بھی میں رکھتا تھا، پیغمبر کو وضو کراتا، اور کہنے لگے ہاذہ الثیاب، اوے صوفیوں ابھی تک پیغمبر کریم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، اور آنیتہ لم تکسر، پیغمبر کریم کے استعمال والے برتن بھی نہیں ٹوٹے، وہ بھی ابھی تک سلامت ہے، اور تم اتنے جلدی بدعتی بن گئے ہو، اتنی جلدی بدعت لائے ہو اور اندھیری بدعت نکال کے لائے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈنڈا لیا اور صوفیوں کو لگایا اور مسجد سے نکال دیا، نکل جاؤ باہر پلیتو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عمل بھی کرو گے، تقریر عمل کے لیے ہوتی ہے۔
مسجد میں کرو وعدہ کہ انشاءاللہ آئندہ بتیوں کو جوں ڈنڈا دکھائیں گے ہاں اگر ڈنڈے کا بس نہ ہو نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. اچھا بات نہیں کرتا ویسے مسئلہ تو حل ہو گیا. تمہارے علاقے میں کہتے پیر گھر میں رکھے ہوئے دانے بھی جانتا ہے. یہ پکا ولی ہے لیکن نابینا ہوگی. نابینا وہی ہوتا ہے نا جو دیکھ لے. نابینا زندہ ہوتا ہے یا میت ہوتا ہے؟ اب پھر مسئلہ بن گیا. نابینے کی آنکھوں روح کا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی معلوم ہوتا ہے تعلق بھی بصارت اور سماع کا سبب نہیں ہے، ورنہ بہرا بھی سنتا. بہرا بھی تو زندہ اندر روح موجود ہے. آج کل مولوی کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ روح کا کنیکشن لگا ہوا ہے اس لیے سنتے. میں نے کہا بہرے میں تو پورا روح موجود ہے پھر بھی نہیں سنتا. نابینے کے اندر روح موجود ہے. یہ جو کنیکشن سماع کا سبب کہاں سے بنایا، بصارت کا کہاں سے بنایا؟ اگر یہ کنیکشن یا تعلق دیکھنے سننے کا سبب ہوتا تو پھر بہرا سنتا اور اندھا دیکھتا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اچھا ساری باتیں سمجھنا بھی ضروری نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلا کہ ادھر بھی کوئی صوفی کڑ لگا کے بیٹھے نماز پڑھنے آ رہے تھے. فرمایا اخرج بنا من هذا المسجد. تو شاگرد کو کہا اب ڈنڈا نہیں مار سکتے تھے نا، نابینا تھے، تو فرمایا مجھے اس مسجد سے لے جاؤ، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے اور اس میں نے اپنی نماز بھی نہیں پڑھنی. تو جو بدعتی ہے کہ اللہ اکبر، یہ تو دیکھنا آگے کیسے خنزیر ہے، کیسے بدعتی ہے. تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ اللہ کو کون سا ایمان قبول ہے؟ بولو کون سا ایمان؟ اور خاتمہ ایمان پہ چاہتے ہو تو کون سا ایمان؟ ایمان خالص. ایمان خالص کا کیا معنی ہے؟ موٹی سی بات ہے کہ ایمان کو شرک سے بھی محفوظ رکھ، صحابہ کے بغض سے بھی محفوظ رکھ، اور مشرک اور بدعتی کے ساتھ سنگت سے بھی محفوظ رکھ. اور عمل کو خالص کیسے کرے گا؟ بدعت سے محفوظ رکھ. تو سب سے بڑی کوشش کر کہ اللہ ہمیں ایمان خالص عطا کر دے، ملاوٹ والا ایمان نہ ہو. ایسا ایمان نہ ہو کہ اللہ بھی راضی تھے ابلیس بھی راضی، ادھر بھی تھے ادھر بھی. یہ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہونا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آدھا تیتر تھے آدھا بٹیر، ادھر بھی منہ مارا تھے ادھر بھی منہ مارا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. حضرت فاروق اعظم نے اس کا معنی کیا ہے کہ لومڑ نہ بنو. لومڑ کیا بولتے ہو؟ سالب. لومڑی دیکھی ہے؟ لومڑی پشتوں میں کیا بولتے ہیں؟ نا لومبڑ. لومبڑ اور گدڑ میں فرق ہے. سالب عربی میں کہتے ہیں سالب، سا این لام با، سالب. اور سالب کیا ہے؟ اس کی سری چھوٹی ہوتی ہے اور دم بڑی ہوتی ہے. سری چھوٹی سی ہوگی لیکن دم بہت بڑی. اور کرتا کیا ہے کہ وہ دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ دم ادھر مارتا ہے اور سری ادھر. کیا بھاگتا ہے دھوکہ دیتا ہے شکاری کو کہ سار ادھر ہوتا ہے، سار تو نظر نہیں آتا، چھوٹی سی سری ہے اور دم بہت بڑی ہوتی ہے تو دم مخالف سے مارتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں لومڑ نہ بنو. یہ نہیں ہے کہ منہ کسی اور طرف ہو اور دم کسی اور طرف ہو. ادھر مشرک کے ساتھ بھی، مباحث کے ساتھ بھی، بدعتی کے ساتھ بھی اور سنت کے ساتھ بھی، شیطان بھی راضی رحمان بھی راضی. یہ تیری کرکٹ کا میچ ادھر رہ جائے گا. اگر خاتمہ بال ایمان چاہتا ہے تو پھر ایمان کے ساتھ کرکٹ نہ کھیل، پھر ایمان کو خالص رکھ، اور خالص ایمان رکھے گا تو ایمان پہ موت آئے گی، اور ایمان پہ موت آ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. ایمان پہ موت نہ آئی تو بیڑا پار ہو سکتا نہیں ہے. اللہ میرا آپ سب کا ایمان خالص بنا دے
اور ایمان کو ہر قسم کے رلے اور ملاوٹ سے اللہ پاک کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔